قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ اے انسان تو بڑی مشقت میں ہے، مشقت میں ہے اپنے حیوانی تقاضوں کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، اپنے گھر اور اس گھر کے مختلف مسائل کی وجہ سے، پھر تو مشقت میں اپنے انسانی تقاضوں کی وجہ سے، اپنی قوم کی سربلندی کے لیے، وطن کی سربلندی کے لیے، نظریات کے فروغ کے لیے تو مشقتیں اٹھا رہا ہے، اور الی ربک قدحا، مشقتیں اٹھاتا اٹھاتا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور اس سے ملنے والا ہے۔ باقی مخلوقات کو بھی کوئی نہ کوئی مشقتیں تو ہیں، گھوڑے کو بھی اس کا مالک سارا دن استعمال کرتا ہے، اس سے مشقت کراتا ہے، پھر اس کو چارہ دیتا ہے، لیکن گھوڑا مر گیا تو مر گیا، کوئی آخرت نہیں اس کے لیے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ فرمایا الی ربک قدحا، تو مشقت جھیلتے جھیلتے اپنے رب کے قریب جا رہا ہے، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور پھر اپنے رب سے تو ملاقات کرنے والا ہے۔ اگر تو نے دنیا کی زندگی کی مشقتوں کے دوران اگر اللہ کے احکامات کا پاس کیا، اللہ کی عبادت کی جو تیرا مقصد تخلیق تھا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے مشقتیں بھی اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کو تو بھولے رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ کے احکامات کا پاس نہیں کیا، ملاوٹ کرتا رہا، کم تولتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، رشوت لیتا رہا، سود کھاتا رہا، بےہودگی بہائی میں ملوث رہا، تو دنیا میں بھی کھجل اور آخرت میں بھی خوار، دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کن کن زاویوں سے ہمیں حقیقت سمجھائی ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا تو اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا نام اعمال دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھا، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی، اپنا مقصد تخلیق پورا کیا، اس کو نام اعمال ملے گا اس کے دائیں ہاتھ میں۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب اس کا حساب ہوگا آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا خوش و خرم۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ آسان حساب کیا ہے؟ سورہ احقاف میں ہم پڑھ چکے، اللہ صرف نیکیاں دیکھے گا، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، اپنے بائیں ہاتھ چھپانے کی کوشش کرے گا، جانتا ہے میرے کرتوت کیا ہیں، پیچھے چھپائے گا اپنا بائیں ہاتھ، وہیں اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ عنقریب پکارے گا موت کو۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا دیکھتی ہوئی آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا، حرام کمائی سے گھر بھی اچھا بنایا تھا، ساری سہولیات بھی جمع کی تھی، حرام کمائی سے بڑی اچھی غذائیں وہ بھی خوب کھا رہا تھا، اپنے گھر والوں میں بہت خوش و خرم تھا، پورا گھر بیٹھ کر بیہودہ ڈرامے فلمیں دیکھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، موج کر رہا ہے، اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اسے گمان تک نہیں تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس بھی جانا ہے، کبھی یہ سارے کے سارے عیاشی ختم بھی ہونی ہے، کوئی حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ بلا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اور بلکہ کیوں نہیں، اس کا رب اس کو دیکھنے والا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، تو میں تو قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، جو افق پر شام کو سرخی آتی ہے سورج کی، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، میں تو شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں۔ واللیل وما وسق، اور رات کی جب کہ وہ پوری طرح سے چھا جائے، پوری طرح سے اندھیرا سمٹ آئے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کہ جو پوری طرح سے بھر جائے، درجہ بدرجہ رات بھی تاریک ہو جاتی ہے
اور درجہ بدرجہ چاند بھی 14ویں کا بن جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، جیسے یہ کام درجہ بدرجہ ہوتے ہیں تم بھی چڑھو گے درجہ بدرجہ، یعنی تم بھی درجہ بدرجہ اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہوا ہے، وہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ ابھی ہم سجدہ کریں گے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یؤون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ جمع کر رہے ہیں اور مال کے ڈھیر لگا رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی انہیں خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سورۃ البروج، سورہ بروج میں ایک واقعہ ہے سن 523 عیسوی کا، اللہ کے رسول کی ولادت سے کو 48 سال پہلے مصر میں یہودیوں کی حکومت، یمن میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ ذو نواس ان کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ سے کہا ایک جادوگر نے کہ جو بالکل مرنے والا تھا، بہت بوڑھا تھا، میں مر رہا ہوں، کسی نوجوان کو میرے پاس بھیجو جس کو میں اپنا یہ فن سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک ذہین نوجوان کو جادوگر کے پاس بھیجا، اور وہ ذہین نوجوان اس جادوگر سے فن سیکھ رہا تھا۔ ایک روز اس کی ملاقات جاتے جاتے ہو گئی ایک راہب سے، عیسائی راہب، اور اس وقت عیسائی مذہبی برحق تھا، عیسائی تمام پیغمبروں کو مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ راہب نے اسے جو عیسائیت کی تعلیمات بتائیں وہ اس سے متاثر ہو کر عیسائی ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دن آزمایا راہب کے مذہب کو، جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ کوئی بہت بڑا وحشی جانور ہے جو راستہ روک کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر واقعی راہب کا رب سچا ہے، برک ہے، تو میں اس کا نام لے کر جانور کو مارتا ہوں، یہ جانور مر جائے گا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر جانور کو پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے کی بابا ہو گئی کہ لڑکا تو کوئی خاص کرامت والا ہے۔ پھر ایک نابینا اس کے پاس آیا کہ وہ تم بڑے کرامت والے ہو، تو کوئی میرا بھی مسئلہ حل کر دو، نابینا ہو۔ تو انہوں نے اس کو عیسائیت پر ایمان لانے کی دعوت دی، وہ نابینا ایمان لے آیا۔ لڑکے نے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو اطلاع ہو گئی کہ میں نوجوان بجائے جادو سیکھنے کے کچھ اور ہی سیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو بھی بلایا، راہب کو بھی بلایا، نابینا جو بینا ہو گیا تھا اس کو بھی بلایا۔ تو بادشاہ نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور جو نابینا ٹھیک ہو گیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ لڑکے کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو لے کر جاؤ اور سب کے سامنے پہاڑ سے گراؤ تاکہ سب کے لیے عبرت بن جائے۔ جو لوگ لے کر گئے پہاڑ پر گرانے کے لیے، عجیب اتفاق کہ لڑکا بچ گیا، وہ خود ہی گر گئے۔ پھر بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ اور اس کو سمندر میں غرق کر دو۔ جو لوگ لے کر گئے سمندر کے بیچوں بیچ، وہ جا کے خود ڈوب گیا، لڑکا بچ کے واپس آ گیا۔ اب لڑکے نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے تم میری جان لے سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا سب لوگوں کو جمع کرو اور سب کے سامنے مجھے ایک تیر مارو اور اس تیر پہ لکھا ہوا ہو کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ بادشاہ نے یہی کیا، سب لوگ جمع ہوئے۔ بادشاہ نے تیر اس لڑکے کو جو ہے وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو تیر کے ذریعے شہید کیا، لیکن اس کی شہادت کی وجہ سے جتنا مجمع تھا وہ سب کا سب لڑکے کا فدائی ہو گیا اور سب کے سب عیسائی ہو گئے۔ اب بادشاہ کو شدید غصہ آیا۔ بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں، ان میں خوب ایندھن بھرا، خوب ان میں ان کو بھڑکایا اور کہا کہ جو جو عیسائیت سے تائب نہیں ہوگا میں اس کو اس آگ میں جلا دوں گا۔ لیکن انہوں نے جتنے بھی لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے عیسائی لیکن اس وقت کے حساب سے مسلمان تھے، وہ سب ڈٹے رہے اور بادشاہ نے ان سب کو جلایا ان خندقوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مذمت کی ہے اس بادشاہ کی۔ پھر بعد میں قیصر روم کو اطلاع ملی کہ عیسائیوں کے ساتھ یہ ظلم یمن میں ہوا ہے۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ حبشہ کے بادشاہ نے آ کے پھر ذو نواس پہ حملہ کیا، ذو نواس کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا اور پھر یمن میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور جو بادشاہ یمن کا تھا اس نے ایک سپہ سالار کے طور پر بھیجا تھا ابراہہ کو، لیکن ابراہہ نے بغاوت کی، جو گورنر تھا ابراہہ نے اس کو مار دیا اور ابراہہ خود پھر یمن کا حکمران بن کر بیٹھ گیا۔ اور پھر بعد میں اس نے
خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی مذموم سازش کی، جس کا ذکر سورہ فیل میں آئے گا۔ یہ پورے کا پورا واقعہ مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برجوں سے مراد ستارے، یہ تفصیل اس سے پہلے سورہ ہجر میں آ چکی ہے۔ والیوم الموعود، اس دن کی قسم کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ وشاہد و مشہود، قسم ہے گواہ کی بھی، اور قسم ہے اس کی بھی جس پر گواہی قائم ہوگی۔ گواہ سے مراد رسول بھی ہیں، گواہ بن کے آئیں گے۔ گواہ سے مراد انسان کے اعضاء و جوارے بھی ہیں جو گواہی دیں گے اس کے بارے میں۔ گواہ سے مراد زمین بھی ہے جو گواہی دے گی مجھ پر کیا کچھ ہوا۔ تو جو بھی گواہ ہیں ان کی قسم۔ اور مشہود سے مراد وہ تمام اعمال انسانی کے جن پر گواہیاں دی جائیں گی کہ یہ کام اس شخص نے کیے۔ ان سب کی قسمیں کھا کر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، اصل میں مارے گئے ہیں، برباد ہوئے ہیں وہ کھائیاں کھودنے والے، خندقیں کھودنے والے، یعنی جن کو شہید کیا گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ اصل برباد ہوئے ہیں وہ جنہوں نے خندقیں کھودی تھی۔ النار ذات الوقود، وہ خندقیں کہ جو ایندھن والی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ وہ ان خندقوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ظلم جو ہو رہا تھا اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان اہل ایمان سے بدلہ نہیں لیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، وہ اللہ جو زبردست ہے جس کی تعریف آپ سے ہو رہی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور مومن خواتین کو، ثم لم یتوبوا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ایسے بدبختوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، وہی ہے بڑی کامیابی، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک نبی آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ ہو یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی اس کو دہرائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، اور بڑے عظیم تخت والا ہے، بڑی شان والے تخت کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہے، کوئی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ حل اتاک حدیث الجنود، یعنی بھی کہ آپ کے پاس لشکروں کی خبر آ گئی، فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اور بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ بدبخت لگے ہوئے جھٹلانے میں، مان کے نہیں دے رہے، جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید، کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ قرآن مجید کو، عزت والے قرآن کو۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ عزت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، جو محفوظ تختیوں میں ہے اللہ کے پاس۔ سورہ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے ستارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ طارق، وہ رات میں آنے والا ستارہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ اصل میں ایک چمکتا ہوا تارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور کوئی بھی جان نہیں ہے مگر اس کے اوپر ایک نگران ہے۔ جیسے ستارے لگتا ہے رات کو زمین کی نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں زمین پر کیا کیا ہو رہا ہے، اسی طریقے پر ہر انسان پر بھی ایک نگران ہے جو دیکھ رہا ہے کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے۔ وہ اس نگران سے نہ تنہائی میں چھپ سکتا ہے،
نہ اندھیرے میں چھپ سکتا ہے، وہ نگران ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا، اپنا آغاز تو دیکھے، اپنی اوقات تو پہچانے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق، بنایا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے۔ اس آیت کو پڑھ کر ایک ڈاکٹر ہل کے رہ گئے، مولانا مودودی کو خط لکھا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودود نے ان کا خط تفہیم القرآن میں چھاپ دیا کہ میں حیران ہوا ہوں کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ابھی انسان کی تحقیق نہیں تھی کہ انسان جس مادے سے تخلیق پاتا ہے وہ نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے تھے اس سے پہلے کہ یہ جو ہے وہ ٹیسٹیکلز میں ہوتا ہے، لیکن اب ہماری تحقیق نے بتایا ہے، بلکہ میں آپ کو ان کے الفاظ سناتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی کیا لکھا ہے کہ ایمبریولوجی کی روح سے ثابت شدہ حقیقت یہ ہے کہ وہ غدود جن سے مادہ تولید بنتا ہے وہ ریڑھ اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور وہ عمل ولادت کے دوران یہ غدود نیچے اتر کر فوتوں میں یعنی ٹیسٹیکلز میں آ جاتے ہیں۔ تو اصل میں مادہ تولید اصل میں جب بچہ ہوتا ہے رحم مادر میں تو بنتا اسی جگہ پر ہے جسے قرآن بتا رہا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان، اور پیدائش کے دوران وہ نیچے اترتا ہے اور پھر ٹیسٹیکلز میں وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ کہ ہم بڑی تحقیق کے بعد جہاں پہنچتے ہیں قرآن میں وہ باتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اب انسان کے ذہن میں آخرت کے حوالے سے جو چور دروازے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نفی کر رہا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اللہ انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ تو ہم کہتے ہو کیسے اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو جو چورا چورا ہو جائیں گے وہ سیدھا ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کرے گا؟ ارے جس اللہ نے پہلی بار گندے پانی کی بوند سے تمہیں بنایا ہے وہ تمہیں دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ یوم تبلی السرائر، اور اس روز جو راز ہیں وہ بھی جانچے جائیں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو اتنے انسان ہیں، ارب انسان، ہر انسان کے ہر عمل کا علم ہو؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کیسے ممکن ہے، اتنے ارب انسان ہیں، ہر انسان ہر وقت کوئی عمل کر رہا ہے، کہ ہر عمل اللہ کو پتا؟ فرمایا کہ جو بھی تمہارے راز ہیں اس روز وہ راز بھی جانچے جائیں گے، اللہ ان کے بارے میں بھی تم سے باس پرس کرے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر چور دروازہ، کہیں سے مدد آ جائے گی، کوئی آ کے سفارش کر دے گا، کوئی بچا لے گا۔ ہمارا تعلق بڑے اونچے خاندان سے ہے، کچھ اسی کا ہمیں کریڈٹ مل جائے گا۔ فرمایا کوئی اس کے لیے قوت نہیں ہوگی اور کوئی اس کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیں یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار انی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، میں اس روز تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو جب اللہ کے رسول کام نہیں آ سکیں گے تو اور کس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کوئی اس کے لیے نہ قوت ہوگی نہ مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار آتا ہے بارش لے کر، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے، آسمان کی بارش کو جو ریسیو کرتی ہے، جذب کرتی ہے، قبول کرتی ہے تاکہ اس زمین سے خزانے نکلیں۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن مجید فیصلہ کن کلام ہے۔ اب قوموں کے فیصلے اسی قرآن کی بنیاد پر ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو لوگ اس قرآن کو نہیں مانیں گے دنیا ان کے لیے جنت بنا دی جائے گی، جو چرنا چگنا ہے چر چگ لو، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ قرآن کو مانیں گے لیکن پھر اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے وہ رسوا ہوں گے، اور جو قرآن کو ماننے کے بعد اس کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے وہ عروج پائیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو عروج دے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ذلت کا سبب بتایا جواب شکوہ میں، اور آخرت میں بھی یہ قرآن فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ پہلی حدیث بھی مسلم شریف کی ہے جو میں نے بھی آپ کو سنائی، مسلم شریف کی روایت ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف، یا تو کہے گا اللہ اس نے مجھے اہمیت دی
مجھے سیکھا پڑھا سمجھا مجھ پہ عمل کیا، یا قرآن کہے گا اس نے مجھے کوئی زندگی میں اہمیت نہیں دی، اس نے اور بہت کچھ سیکھا بہت کچھ پڑھا، بڑے وسائل لگائے جدید علوم سیکھنے کے لیے، مجھے کوئی اہمیت نہیں دی۔ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ قرآن فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی بے مقصد بات نہیں ہے، کوئی گپ شپ نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ مکے والے اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، باقید و قیدا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین، اے نبی ان کافروں کو ذرا مہلت دیجئے، امہلہم، انہیں مہلت دیجئے، ربیدہ، چند دن کی، چند دن کے اندر اندر ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بدر کے میدان میں سارے بڑے بڑے شیطان یہ مارے جائیں گے۔ آج یہودی سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، سازشوں کے پیچھے پورا ہاتھ یہود کا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، آج امریکہ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ مقصد کیا ہے یہودیوں کا؟ گریٹر اسرائیل بنانا، وہ اس کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ یہی گریٹر اسرائیل ان کے لیے گریٹر گریو یارڈ بنے گا۔ جمع ہو رہے ہیں سارے یہودی وہاں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے سامنے سارے یہودی اسی طرح سے ہلاک ہوں گے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کو جھٹلانے والے ہلاک ہوئے تھے، حضرت ہود کے سامنے ان کو جھٹلانے والے ہلاک ہوئے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ، اس سورہ مبارکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ، عیدین میں بھی بعض اوقات پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ۔ کیوں؟ ان دونوں صورتوں میں تذکیر کا حکم ہے، فذکر، یاد دہانی کرائیے۔ اور اللہ کے رسول کا جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، مقصد تھا یاد دہانی، لوگوں کو اصل حقائق کی یاد دہانی کرائی جائے۔ اس یاد دہانی کا حکم اس صورت میں ہے۔ لوگ ہفتے بھر دنیا میں لگے رہے ہیں، جمعے کے دن آئیں تو قرآن کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرائی جائے، آخرت کی تیاری کی، اللہ کے احکامات کی۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑا بلند و بالا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس حکم پر عمل کرو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ الذی خلق فسویٰ، جس نے کہ بنایا اور جس نے کہ ہر انسان کو سنوارا، اسے خوبصورتی عطا کی۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے انسان کی تقدیر بنائی اور پھر اسے ہدایت دی، جس نے ہر مخلوق کی تقدیر بنائی اور اس کو ہدایت دی۔ ایک تقدیر نو ہے، ایک تقدیر جنس ہے۔ ایک بکریوں کی تقدیر بنائی، گھاس کھائیں گے۔ ایک تقدیر بنا دی درندوں کی کہ گوشت کھائیں گے۔ پھر تقدیر جنس ہے کہ کون سی بکری کہاں پیدا ہوگی، کتنے عرصے جیے گی، کیا کچھ کھائے گی، کب ذبح ہوگی یا طبعی موت مرے گی۔ تو اس نے ہر مخلوق کی تقدیر بنائی، پھر ہر مخلوق کو اس نے ہدایت دی۔ بکری نے کیسے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، کیسے اگر ذرا پتے اوپر ہیں تو اپنی ٹانگیں اوپر کر کے پتے کھانے ہیں، اور بلی نے بیمار ہونا ہے تو گھاس کھانی ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو پھر اس کی ہدایت دی۔ والذی اخرج المرعیٰ، اور وہ اللہ کے جس نے نکالا چارہ زمین سے، فجعلہ غثاء احوا، اور رفتہ رفتہ اس کو کر دیا کوڑا سیاہ، وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ سوکھ گیا اور سوکھ کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، تو جیسے یہ کام تدریج کے ساتھ ہو رہے ہیں، رفتہ رفتہ مخلوقات بڑھتے بڑھتے اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، رفتہ رفتہ نباتات رفتہ رفتہ اپنے جوبن کو پہنچنے کے بعد پھر خشک ہو جاتی ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی جلدی نہ کیجیے، ہم ان قریب آپ کو بھی پڑھا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ جس آیت کو اللہ منسوخ کر دے اللہ آپ کو بلا دے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفیٰ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو بھی اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان قریب آپ کو آسانی کے لیے آسان کر دیں گے۔ ابھی مشکلات ہیں، رفتہ رفتہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ ان نفعت الذکریٰ، یقیناً نصیحت فائدہ دے گی۔ سیذکر من یخشیٰ، نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اس نصیحت سے وہی اجتناب کرے گا، وہی ہٹے گا جو بہت بڑا بدقسمت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اور پھر نہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو سنوارا۔
وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تزکیہ پہلے ہے اور پھر نماز کی اہمیت ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ باہر جا کر تم پیسے کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہو، تمہارا نفس تو اکڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ آ کے تم سر جھکا رہے ہو۔ قد افلاح من تزکا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، ارے آخرت بہتر ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ حقیقت لکھی ہوئی تھی پہلے صحیفوں میں بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن